پالیٹکس میں آئے گی سامنے ٹھیک. تو اگر اس پہ نظر ان پہ پڑ گئی تو ممکن ہے وہ بھی اسی قسم کے قانون کی سفارش کریں کہ پہلے آپ قانون بنائیں، وہاں نئی شہادت لے کر آئیں، وہ شہادت ثابت کرے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم جو ہے وہ مجرم نہیں تھے، معصوم تھے، پھر وہ ہمارے پاس آئے تو ہم ریویو کرنے کو تیار ہوں گے. ممکن ہے یہ سفارش آگے چلے. ٹھیک سر، این آر او کی بات کرتے ہیں. آپ کو میں مبارک دے دوں دے دیں جی. کہ شاید آپ کی بات جو آج یہاں کی ہوئی ہے پہنچتے پہنچتے وہاں تک پہنچی جائے. جی آپ پہنچانے کی کوشش کریں. انسانوں کے لیے جو بھی اچھا ہو سکتا ہو کوئی بھی کرے وہ ہونا چاہیے. بہتر. ٹھیک. یہ فرمائیے کہ این آر او کا جو کیس سپریم کورٹ میں ہے، اگر سپریم کورٹ اس پہ کوئی فیصلہ دے دیتی ہے اور حکومت اس پہ عمل درآمد نہیں کرتی اور فوج کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد کراؤ، مدد کے لیے نہیں بلایا جاتا جیسے جسٹس سجاد نے بلایا تھا، فیصلے پہ عمل درآمد کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انہوں نے کنٹیم آف کورٹ کر دیا ہے تو انہیں عدالت ہو گئی ہے، جاؤ اریسٹ کر کے لے آؤ ان کو. آپ یقینی طور پر مجھ سے متفق ہوں گے کہ حکومت کو ایسے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے، اور یہ غلط فیصلہ ہے، یہ غلط رویہ ہے کہ سپریم کورٹ ایک حکم دے اور ایک حکم بھی ایسا جس پر پہلے کوئی بحث نہیں ہوئی، کسی نے آ کے مخالفت نہیں کی این آر او کی. آپ کو معلوم ہوگا جب این آر او کا مقدمہ پیش ہوا حکومت کی جانب سے کوئی مدافعت نہیں ہوئی. انہوں نے کہا نہیں ہم نے لڑے. پھر پارلیمنٹ نے بھی کہا کہ ہم اس کی سپورٹ نہیں کرتے. بیل ہی نہیں پیش کیا. اور اس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے کہا یہ تو بالکل ایسی بات معلوم ہوتی ہے کہ نیشنل کنسنسس کا ہمارا فیصلہ جو ہے صرف ہمارا ہی نہیں ہے بلکہ نیشنل کنسنسس کا فیصلہ ہے، تو اس کے مطابق اب عمل ہونا چاہیے. وہ عمل ہوتے ہوتے 3 سال 2.5 سال گزر گئے ہیں. بڑے شرم کی بات ہے کہ عدلیہ کا احترام کا ذکر بھی ہوتا ہے اور اس پر عمل نہیں ہوتا. تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ کیا وہ فوج کو بلا سکتے ہیں یا نہیں، تو فوج کو بلانے کا کام جلدی نہ کریں یا فوج سے جلدی کام نہ لیں. ابھی تو بہت سے راستے اور موجود ہیں عدلیہ کے پاس. اچھا. وہ یوں کہ آج 18ویں ترمیم کے مطابق یہ سارا کا سارا بوجھ وزیر اعظم کے کاندھوں پر آ چکا ہے. اب جو بھی فیصلے ہیں عمل اس پہ کرنا ہے حکومت نے، اور حکومت کا چیف ایگزیکٹو اب موجودہ وقت میں 18ویں ترمیم کے بعد صرف اور صرف وزیر اعظم ہے. اور اگر وزیر اعظم تعمیل نہیں کرتا یا اس کی حکومت رکاوٹ ڈالتی ہے تو عدلیہ انہیں مواخذے میں بلا سکتی ہے. تو پہلا قدم تو میرا خیال ہے کہ عدلیہ کو یہ اٹھانا پڑے گا، اور بہتر ہوگا کہ عدلیہ اسی ترتیب سے چلے جس ترتیب سے آئین ان کو گنجائش دیتا ہے. جہاں تک فوج کا تعلق ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب حکم ہوگا اور اسٹرکچرڈ حکم ہو، اگر باقاعدہ جوڈیشل آرڈر ہو، آپ نے بالکل سیکھا، درخواست نہیں، آرڈر جوڈیشل آرڈر ہو خاص فیصلے کے لیے، فیصلے کی نظر صورت میں، تو اس فیصلے کی پابندی ہر ادارے پر ہے بشمول فوج کے. یہاں تک تو ہم بات کو چھوڑ دیتے ہیں. آیا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ ابھی اس کو معاملے کو آگے جانے ابھی اور راستے بھی ہیں. اوکے سر. ریمنڈ ڈیوس کی بات کرتے ہیں. آ جائیے. خون بہا، اسلامی قانون ہے، دیت دے دی، ٹھیک ہے. مجھے لا کا نہیں پتہ، آپ پروفیسر آف لا ہیں، آپ لا پڑھاتے ہیں، لا آپ کے سامنے بنتا ہے، سارا کچھ ہے. آپ ہمیں یہ فرمائیے، ہماری یہ کیوریاسٹی ہے، ہمیں سمجھائیے، ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ سے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ خون بہا اس وقت ہو سکتا ہے جب کسی نے گلٹی پلیڈ کر لی کہ جی مجھ سے قتل ہو گیا. اس نے تو گلٹی کیا ہی نہیں ہے، تو اس کو آپ نے خون بہا کیسے، دیت کیسے دے دی؟ آپ سے مراد میری آپ کی ذات نہیں، ہماری حکومت نے، ہمارے ملک نے کیسے کر دیا. پہلی بات تو یوں کرتے ہیں کہ ریمنڈ ڈیوس کا پاکستان سے چلا جانا خس کم جہاں پاک والی بات ہے. He ought to have been dealt out کہ پاکستان سے جانا تو اس کا چاہیے تھا. جو اس کا رول تھا وہ بڑا ناسٹی ہے، تو آپ کو کیا پتا سر، اور کتنے ریور ڈیمس میں بیٹھے ہیں. اور اس سے جو کچھ پاکستان کی حکومت کو یا پاکستان کے اداروں کو اس کی اس غلطی سے کی موجودگی میں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، میرا خیال ہے کہ وہ ضرور اٹھایا گیا ہے. آپ کو یہ حق پہنچتا ہے پوچھنے کا کہ کیا فائدہ اٹھایا گیا ہے. جی. میرا اندازہ یہ ہے کہ آئی ایس آئی اور سی آئی اے کے درمیان
جو بہت بڑا فرق تھا کہ وہ اپنی منمانی پاکستان میں کر رہے تھے اور ISI کا یہ تقاضا تھا کہ وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتے. حکومت نے جو ان کو بہت وسعت دے دی تھی اس پر قدغن لگ چکی ہے. جو میٹنگ قطر میں ہوئی, اور وہ قدغن بہت ضروری چیز تھی. ٹھیک, پاکستان کو ایک بہت بڑا بینیفٹ ہوا ہے. تو اس لحاظ سے وہ ایک فیصلہ جو ہے صحیح جانب دکھائی دیتا ہے. ٹھیک, اور اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے ڈیوڈ ریمنڈ جو ہیں وہ نہیں آ سکیں گے, اور اب ان کے لیے ایک باقاعدہ ڈرل اور SOP جو قائم ہو چکی ہے. ٹھیک, تو یہ ایک اچھی بات ہے. لیکن اب آپ کے سوال کی جانب آتے ہیں. دیکھیے جی, یہ یوں ہے کہ اگر جرم ثابت ہونا اور نہ ثابت ہونے کا مسئلہ تو ہے شرعی, کہ جرم ثابت ہو جائے تو تبھی جا کے دیت ہو سکتی ہے, ورنہ جس آدمی کا جرم ہی نہیں ہے تو اسے دیت کس خون بات بہا کی؟ کیا دینا ہے. ہاں جی, ریمنڈ ڈیوس نے یہ شاید تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے گولی چلائی ہے, اس نے انہیں سیلف ڈیفینس کا نام لیا ہے. تو یوں شاید سمجھا گیا ہے کہ انہوں نے اپنا جرم مان لیا ہے, اور چونکہ جرم مان لیا ہے تو اس کی خون بہا کا معاملہ ٹھیک ہو گیا. اب یہ شرعی طور پر ہمارے علماء کرام کو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ یا آیا اس حد تک درست ہے کہ صرف عدلیہ کے فیصلے سے جرم ثابت کیا جانا ضروری ہے, یا کہ جرم کو تسلیم کر لینا بھی جرم ثابت کرنے کے برابر گنا جا سکتا ہے. ٹھیک, یہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جس پر میں پوری طرح سے ابھی واضح نہیں. سر, یہ تو قانونی باتیں تھیں ساری, آپ نے ہمیں سمجھائیں بڑے اچھے طریقے سے. اب میں ایک سیاستدان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. پاکستان کی سیاسی صورتحال ایک بار پھر جمہوریت بحال ہو گئی, عوام کی بڑی امیدیں کہ اب دودھ کی نہریں بہیں گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہی کچھ ہو رہا ہے. گیلانی صاحب, زرداری صاحب اور کیانی صاحب, حتیٰ کہ جب کیانی صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی تو گیلانی صاحب نے کہا اب ہم سب محفوظ ہو گئے ہیں. 2013 تک تینوں ادارے محفوظ ہو گئے, تینوں ادارے محفوظ ہو گئے ہیں. گویا وہی پرانا طریقہ کہ شخصیات کے گرد چیزیں گھومیں گی, ادارے مضبوط نہیں ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, ابھی ہم جمہوریت کی پٹری پہ چڑھ گئے ہیں یا جمہوریت کے نام پہ ایک فراڈ کر رہے ہیں لوگوں سے؟ دیکھیں صاحب, ہم جمہوریت کی پٹی پر ابھی نہیں چڑھے. جمہوریت کی پٹی پر ہم تب چڑھیں گے جب پاکستان میں پہلی بار, اور میں پھر انسسٹ کرتا ہوں کہ پہلی بار جی جی اس پاکستان میں پہلی بار ایک باقاعدہ, آزاد, شفاف, قابل اعتماد انتخابات ہوں گے. الیکشن کمیشن کا قیام ہو جائے, جو جب ایک تک ایسا الیکشن کمیشن قانون کے مطابق تو بہت کچھ اس میں موجود ہے, لیکن وہ لوگ بھی آ جائیں جو اس قانون اور آئین کو سمجھ کر اپنی ذمہ داری کو اس طرح ادا کرے کہ وہ دیکھیں کہ کوئی ایک ووٹ بھی غلط نہ جائے, ایک آدمی بھی غلط نہ آ سکے, انتخابات کا طریقہ کار بھی درست ہو, اور وہ اس معاملے کو صحیح طریقے سے جب تک نہ نپٹائیں گے, صرف انتخابات کرانے سے جمہوریت نہیں آتی, اور وہی لوگ آ جاتے ہیں بار بار جن کو آپ نہیں لانا چاہتے. سر, ہمارے پاس ٹائم کی کمی آڑے آ گئی, باتیں تو آپ سے بہت کرنی ہے. میں چاہوں بجائے اس کے میں کچھ بولوں, آپ ایک پیغام دے دیں یہاں کے لوگوں کے لیے. جناب, میرا پیغام سب کو یہی ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کو سرخرو کرنا ہے تو آپ اپنی ساری توجہ پاکستان کے نوجوانوں کو تعلیم دینے کی جانب کر دیں. جو شہری جو کچھ کر سکتا ہے, کوئی اسکول چلا سکتا ہے, کوئی اسکالرشپ دے سکتا ہے, کسی بچے کو پڑھا سکتا ہے, کسی ادارے کی مدد کر سکتا ہے جو تعلیم و معاملات پہ کام کر رہا ہو, خدا کے لیے یہ کام کریں. پاکستان سرخرو ہوگا, بلند ہوگا. تھینک یو ویری مچ. عدنان خان کو اجازت دیجیے, میرے کہنے کی اب کوئی گنجائش نہیں. ظفر صاحب نے بہت اچھی باتیں کی, اس پہ عمل کیجیے. نیکسٹ ویک پھر ملیں گے. بائے بائے فار ناؤ. باتیں کی, اس پہ عمل کیجیے. نیکسٹ ویک پھر ملیں گے. بائے بائے فار ناؤ. باتیں کی, اس پہ عمل کیجیے. نیکسٹ ویک پھر ملیں گے. بائے بائے فار ناؤ.